وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق عنها رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الوصیت میں لا رہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث وصیت سے تعلق رکھتی ہیں، وصیت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر میت نے وصیت کی ہے تو صدقہ کر دیا جائے، اس لیے کہ وصیت کرنا میت کا عمل تھا، اب اس کا عمل دخل ہو گیا نا اس کام میں، لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. امام بخاری سے حدیث کو کتاب الوصیت کے اندر لا رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے، ان امی افتلتت نفسها، میری ماں اچانک مر گئی ہے، وَأَرَاهَا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو تکلمت، اگر وہ بول پاتی تو تصدقت، تو صدقہ ضرور کرتی. افاتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ قال نعم، نبی نے کہا صدقہ کر دو. تصدق عنہا، جاؤ صدقہ کر دو. یہ حدیث بتا رہی کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہے کا جواب موجود ہے. صحابی نے کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی، وَأَرَاهَا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی. صاحبزادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا؟ اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے. وَأَرَاهَا کا لفظ بتا رہا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور کرتی. صاحبزادے کو تخیل کیسے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی، بولنے کا موقع نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو، اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے وہ. مثلا باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مدرسہ بناؤں گا، بنانے سے پہلے ہی مر گیا. اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں، اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا، اور نیت بھی عمل ہے، وہ تو عمل قلب ہے، اس کے عمل کو دخل تھا. لہذا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا مرنے کے بعد، مدرسہ بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخل تھا جو عمل قلب ہے. دوسری روایت وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال امی افتلتت نفسها فلم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم بھی اس حدیث پاک کو کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق بھی وصیت ہی سے ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے، اس نے وصیت نہیں کی ہے، وہ اظنها، اور میرا گمان یہ ہے، اور کبھی کبھی گمان یقین کے معنی میں آتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی. صاحبزادے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بولتی تو صدقہ کرتی؟ اس کا بھی پس منظر تھا، کبھی اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صاحبزادے یہ بول رہے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، پہلے جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ تھا وَأَرَاهَا، اور اس دوسری حدیث کے اندر وَأَظُنُّهَا، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ماں کی نیت ضرور تھی. صاحبزادے بول رہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، لہذا عمل دخل ہو گیا نیت کا. اب اگر وارث مردے کی طرف سے کوئی مالی کام کرتا ہے، مالی ثواب پہنچاتا ہے تو ثواب پہنچے گا. ایک حدیث اور ہے جو ثواب کے ٹھیکیدار ایصال ثواب کے موقف پر پیش کرتے ہیں
کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا. آئیے ذرا اس حدیث کا جائزہ لے لیں. سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث نسائی کتاب الوصایا میں ہے. اب کتاب الوصایا میں امام نسائی لائے، یہ حدیث کتاب الوصیت کے اندر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق وصیت سے ہے. پہلے حدیث پڑھتے، پوری سند کے ساتھ پڑھتا ہوں. وان سعید ابن عمرو ابن شرحبیل ابن سعید ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ قال. یہ سند ہے پوری. خرج سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وحضرت امہ الوفاة بالمدینہ فقیل لها اوصی فقالت فیما اوصی المال مال سعد فتوفیت قبل ان یقدم سعد فلما قدم سعد ذکر ذلك فقال یا رسول اللہ فهل ينفعها ان اتصدق عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد لحاية كذا وكذا لحاية كذا وكذا صدقة عنها لحاية سما رواہ النسائی فی کتاب الوصایا. یہ پوری کی پوری روایت سند کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے. حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے تھے، ایک لڑائی میں چلے گئے تھے. ان کی ماں بیمار ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت سعد ابن عبادہ مدینہ آئے، مدینہ ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ حضرت امہ الوفاة بالمدینہ، موت ان کی ماں کو آ گئی مدینہ ہی کے اندر. قبل ان یقدم سعد، اس سے پہلے کہ سعد آ جائیں. فلما قدیم سعد، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہیں پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں چلا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں فہل ینفعھا، تو ان کو اس صدقے کا نفع پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ثواب پہنچے گا. تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا فلاں باغ، حائط مانے دیوار یعنی باغ، فلاں باغ اس طریقے کا، لحایت کذا و کذا صدقۃ عنہا، میں نے فلاں فلاں باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. لحایت سما، ایک باغ کا نام انہوں نے لیا، یہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. یہ پوری حدیث ہے. لیکن اسی حدیث کے اندر اس شبہے کا جواب موجود ہے. جب ان کی ماں مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو لوگ آئے، کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگیں فقیل لہا اوسی، وصیت کر دو، وصیت کر دو. اوسی کہنے لگے فیما اوسی، کس چیز میں وصیت کروں؟ المال مال سعد، مال تو پورا میرے بیٹے سعد کا ہے، مال میرا ہوتا تو میں صدقہ کر دیتی، میری تو نیت ہے. کس چیز کی وصیت کروں میں؟ مال تو سعد کا مال ہے، المال مال سعد. فتوفیت، انتقال ہو گیا ان کا. اب دیکھیے، آپ یہ حدیث خود بتا رہی کہ نیت تھی وصیت کرنے کی، اس وجہ سے وہ نیت نہیں کر سکیں، وہ عمل نہیں کر سکیں اور صدقہ نہیں کر سکیں کہ مال سعد تھا، حضرت سعد کا مال تھا. لہذا یہ دلیل بھی ایصال ثواب کے موقع پر یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی. ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش فذبحه رسول